اوکے، ہماری ڈومین نمبر 4 کے ماڈیول 4.8 انسیڈنٹ رسپانس کا یہ آخری لیکچر ہے جو ڈیٹا بریچ کے اوپر ہے۔ اب ڈیٹا بریچ ہوتا کیا ہے؟ ڈیٹا بریچ کوئی بھی جو بھی آپ کی سینسٹیو انفارمیشن، کانفیڈینشیل ڈیٹا جو بھی ڈسکلوز ہو جائے یا اسٹیل ہو جائے یا انآتھرائزڈ ایکسیس کسی کو مل جائے، اسے ہم ڈیٹا بریچ کہتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا کسی بھی طرح کا ڈیٹا مارکیٹ میں نہ جائے، کیونکہ اس سے آپ کی مارکیٹ ریپیوٹیشن اور کمپنی کی جو مارکیٹ ریپیوٹیشن ہے اس کے اوپر بہت فرق پڑتا ہے۔ ایون آپ کے سٹاکس بھی کمپنیز کے بعض اوقات گر جاتے ہیں اگر پتہ لگے کہ آپ کی ڈیٹا بریچ ہو گیا ہے۔ اب جیسے کوئی ایک ریٹیل کمپنی ہے جو کہ ایکسپیرینس ہے سائبر اٹیک کرتی ہے کسی بھی قسم کا، ان کے نیٹ ورک کے اوپر یا ڈیٹا بیس کے اوپر کسٹمر ڈیٹا بیس سے ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے، تو ڈیٹا جو وہ چوری کرتے ہیں اس میں کسٹمرز کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبر ہیں، ان کے کریڈٹ کارڈ ڈیٹیلز ہیں، ایڈریسز، اور یہ ساری چیزیں ساری لیک آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ جب بھی کچھ ایسے ہوتا ہے تو وہ بہت ہیوی امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اوور آل مارکیٹ اسٹیچر کے اوپر۔ ڈارک ویب آتا ہے اس کے بعد، یہ پارٹ آف انٹرنیٹ ہے جو کہ انڈیکس نہیں ہے سرچ انجنس کے اوپر، کوئی آپ اس کے اندر سرچ نہیں کر سکتے انفارمیشن، جو صرف انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہے اسپیشل سافٹ ویئر کے تھرو آپ اسے ایکسیس کرتے ہیں۔ انانیمس کمیونیکیشن ہوتا ہے اور مکسڈ اللیگل اور لیگل ایکٹیویٹیز کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ بینکس اپنے جو بیک اپس وغیرہ ہیں وہ ڈارک ویب کے اوپر مینٹین کرتے ہیں۔ بہت سارے کنٹریز کے اندر ڈارک ویب کو ایکسیس کرنا اللیگل ہے، تو اس کی کوشش بھی نہ کریں۔ ایک ڈارک ویب ہے، ایک ڈیپ ڈارک ویب ہے۔ ڈیپ ڈارک ویب جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر زیادہ تر ہیکرز اور اللیگل ایکٹیویٹیز، ایکسٹورشن اور یہ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ڈارک ویب یا ڈیپ ڈارک ویب کو اپنے پی سی کے تھرو ایکسیس نہیں کرتے ہیں، کیونکہ بہت ہائی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر سے آپ کا ڈیٹا چوری ہو کے بھی ان ویب سائٹس کے اوپر جا کے بک رہا ہو۔ کمپنی اسٹولن ڈیٹا یوزلی ڈارک ویب کے اوپر سیل ہوتا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن وغیرہ بھی کی جاتی ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کتنا ایک ڈیٹا آپ کی طرف سے نکل کے ڈارک ویب کے اوپر پوسٹ ہوا ہے۔ ڈسکلوجر اینڈ نوٹیفیکیشن کا ہے کہ ڈسکلوجر اور نوٹیفیکیشن کے اندر آپ کو افیکٹڈ پارٹیز کو انفارم کرنا ہوتا ہے اور ریلیونٹ اتھارٹیز کو کہ آپ کے سسٹم کے اندر کوئی ڈیٹا بریچ ہو گیا ہے۔ اب ایک ہیلتھ کیئر پرووائڈر جو ہے اگر اس کے ڈیٹا کے اوپر کسی بھی قسم کا ڈیٹا بریچ ہوگا تو اس کے اندر اس کے پیشنٹس کے ساری ڈیٹیلز، ان کے سوشل سیکیورٹی کارڈ نمبرز، ان کے ای میل ایڈریسز، کریڈٹ کارڈ ڈیٹیل اور یہ ساری چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، تو آپ کو امیڈیٹلی انہیں انفارم کرنا ہوتا ہے کہ کوئی ڈیٹا بریچ ہو گئی ہے اور آپ کا ڈیٹا کمپرومائز ہو گیا ہے۔ اب ریگولیٹری کمپلائنس ہے اس کے اوپر کہ وہ ہمیں فورس کرتا ہے کہ ہم سرٹن رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں ڈیٹا ہینڈلنگ کے معاملے میں، تاکہ کسی قسم کا ڈیٹا بریچ نہ ہو سکے۔ جیسے کہ یورپین یونین کے اندر جی ڈی پی آر ہے جو کہ ڈیٹا گورننس ہے، جس کے اندر سرٹن رولز ہیں کہ آپ ڈیٹا بریچز کو کس طرح ہینڈل کریں گے اور آپ اسے کس طرح مینیج کر سکتے ہیں۔ اب ہر کمپنی کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے ڈیٹا بریچ کے بارے میں اتھارٹیز کو ودن 72 آورس، تاکہ وہ اس کے معاملے میں کوئی بھی پراپر سٹیپس لے سکیں۔ انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے، ایکسچینج آف انفارمیشن، جو بھی تھریٹس یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بتائیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز وغیرہ لیک آؤٹ ہوتی ہیں تو آپ کو کسٹمرز کو امیڈیٹلی بتانا ہوتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ آپ کی جو بھی انفارمیشن لیک آؤٹ ہوئی ہے وہ آپ اپنے کسٹمرز کو بتا دیں، تاکہ وہ اس کے حساب سے پرو ایکٹیو میئرز لے سکیں تاکہ وہ اپنی انفارمیشن کو سیف گارڈ کر سکیں۔ فائنینشیل انسٹیٹیوشن شیئر ڈیٹیلز اباؤٹ فشنگ اٹیکس، اور بینک اور کنسورشیمز، یہ ساری چیزیں اس سے باؤنڈ ہوتی ہیں تاکہ وہ کسی بھی امپیکٹ کو کم کر سکیں۔ اب اس کے اندر لیگل کونسل کا کیا کام آتا ہے کہ لیگل کونسل کے ساتھ آپ جب بھی کام کر رہے ہیں ٹو انویسٹیگیٹ دا لیگل امپلیکیشنز آف دا ڈیٹا بریچز، تو آپ کو اپنی آرگنائزیشن کی پالیسی اس کے حساب سے رکھنی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کسی قسم کا ڈیٹا بریچ ہوا ہے تو لیگل اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ ایک کمپنی کنسلٹ کرتی ہے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ اگر کوئی ڈیٹا بریچ ہو جائے ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی آبلیگیشنز کیا ہیں اور ڈیٹا پروٹیکشن لاز کیا تھے، اور کمپنی انشور کرتی ہے کہ وہ ایک پراپر ریسپانس دے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ، پریپیئر کرے پوٹینشیل لیٹیگیشنز وغیرہ کو اگر کوئی بھی آپ کا ڈیٹا بریچ اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔
اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بھی آپ کو ان کے ساتھ کولیبوریشن میں کام کرنا ہوتا ہے، اتھارٹیز ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ رسپونڈ ٹو ڈیٹا بریچز. اب اگر کچھ بھی ایسے ہوگا وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے کہ یہ ہوا ہے، آپ اسے کس طرح انویسٹیگیٹ کر کے ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں، کہ ڈیٹا جو لیک آؤٹ ہوا ہے اسے ہم کس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی سائبر اٹیک کے بعد کمپنی کے رپورٹس انسیڈنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، جس کے اندر وہ اسسٹ کرتے ہیں ٹریکنگ کو، تاکہ وہ پرپیٹریٹرز کو تاکہ ٹائملی اسے ڈھونڈ سکیں، اور ان کے کولیبوریٹو رسپانس کے تھرو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کس طرح ہم کسی بھی سائبر انویسٹیگیشن کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن ڈیٹا بریچ، اور یہ کی ورڈز آپ کو آنے چاہیے.